السلام علیکم ناظرین، آج میرے لیے ہم سبوں کے لیے بڑے ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے، ہمارے دیار سے انصار الحق صاحب تشریف لائے ہیں، جو کہ انصار میڈیا ٹی وی جن کا ایک مشہور و معروف چینل ہے، اور پورے خطے میں، پورے علاقے میں ہر جلسے اور پروگرام میں ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور پورے ہندوستان کے علماء ہوں یا شعراء ہوں، تمام علماء اور شعراء کو سننے کے لیے انصار میڈیا ٹی وی یا انصار میڈیا ٹی وی لائیو جو پروگرام چلتا ہے یہ کافی ہے۔ تو آج میرے لیے سعادت کی بات ہے، رات ہم لوگ ایک پروگرام میں تھے تو انصار بھائی ہمارے ساتھ رات میں قیام کیے ہیں، اور اس وقت ہم کھڑے ہیں جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات بابوان بسمتیہ ارریہ بہار، جو کہ بابوان کا یہ ادارہ اس علاقے میں معروف و مشہور ہے، اس اعتبار سے کہ یہ بچیوں کا ادارہ ہے، اور اس ادارے کو جو اہمیت حاصل ہے، جو فوقیت حاصل ہے، جو عظمت و احترام حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ اماں حوا علیہ السلام کی ذات کا یہ مدرسہ ہے، اور خصوصاً اس مدرسے کے جو سرپرستی کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں حضرت مولانا قاضی مجیب الرحمان صاحب، جو کہ جامعہ ابن عباس کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور اس مدرسے کے بانی و ناظم بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مدرسے کے سرپرست قاری عبدالرشید اجمیری صاحب دامت برکاتہم فیوزہم، جو کہ امیر شریعت ہے گجرات کے، اور مفتی رضوان صاحب تارا پوری۔ تو میں کچھ جاننا چاہتا ہوں انصار بھائی سے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ میڈیا والے کسی مدرسے والے سے یا کسی اور سے سوال کرتے ہیں، آج میں انصار بھائی سے ایک دو سوال کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سبوں سے سوال کرتے ہیں۔ آج میں ان سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے میں آئے، ہماری بنات میں آئے، جو کہ جامعہ فاطمۃ الزہرا ایک بچیوں کا ادارہ ہے جس کا میں بھی خادم ہوں، اور آپ بینر میں، پمپلیٹ میں میرا نام دیکھتے ہوں گے تو وہاں لکھا رہتا ہوگا کہ خادم یا مبلغ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات بابوان۔ تو آج ہم وہاں کھڑے ہیں، آپ کو ہمارا ادارہ کیسا لگا؟ آپ ہمارے ادارے میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، کیا محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے، جو کہ حضرت کے ساتھ کئی پروگرام ہم نے کیے ہیں جلسہ میں، لیکن کل کا جو ہے پروگرام میں ہمیں ساتھ میں سفر بھی کرنا نصیب ہوا، اور میں کافی دن سے حضرت کا نام اور مدرسے کا نام ہم سنا کرتے تھے کئی سالوں سے، لیکن رات میں مجھے مدرسہ میں آنا ہوا۔ اس کے میں اپنے آپ کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ حضرت کا مدرسہ آنا ہوا، حضرت کے ساتھ سفر میں رہنا ہوا، کچھ ہی دیر صحیح لیکن رہنا ہوا، ساتھ میں آئے، اور رات میں ہمارا یہاں قیام تھا، اور پھر ابھی چلیں گے، تو کچھ ہی دیر رہیں یا کچھ گھنٹے رہیں، تو یہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ سے اور حضرت سے ملاقات ہوئی۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا لگا۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ مدرسہ اسی طرح سے پھلے پھولے اور آگے بڑھے۔ جیسا کہ حضرت بتائے ہیں کہ مدرسہ پہلے بہت ہی خستہ حالت میں تھا، لیکن ابھی ماشاءاللہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے لیول پہ ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سبھی سے گزارش ہے، مؤدبانہ اپیل ہے، کہ میرا پرسنل رائے ہے کہ میں کہیں بھی جایا کرتا ہوں مدرسے میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ آپ سبھی کا، آپ اپنے کچھ بھی ہو آپ وہ پیمنٹ کرتے ہیں، تو میں یہاں کے ذمہ دار سے اکاؤنٹ نمبر، رابطہ نمبر سب ڈال دوں گا، آپ سب ان سے سمپرک کر سکتے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا جامعہ فاطمۃ الزہرا کی سرزمین پر موسٹ ویلکم، سواگت۔ بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور ابھی جو بتلا رہے تھے شیخ قاضی مجیب الرحمان صاحب کے بارے میں، قاضی مجیب الرحمان صاحب واقعی اس میں یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ صداقت ہے، اور میرے جیسے، میں بھی انہی کا ایک ادنا شاگرد ہوں، انہی کی جوتیوں کی ایک دھول ہوں، سمجھ لیجئے۔ اس علاقے میں نہ جانے
ہزاروں ہزار کی تعداد میں ایسے ایسے علماء تیار ہیں، حضرت کے شاگرد موجود ہیں جو بڑے بڑے ادارے کے خادم ہیں اور بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں اگر آپ چھان ماریں اور چننے کی کوشش کریں تو پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دیگر ملک میں بھی حضرت کے شاگرد پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آج جو مجھے آپ جلسوں میں مشاعروں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ان اساتذاؤں کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ استاذ کی ہے محنت ماں باپ کی دعا ہے، استاذ کی ہے محنت ماں باپ کی دعا ہے، ندیم جو محفلوں میں اشعار سنا رہا ہے۔ تو یہ انہی اساتذہ کرام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔